بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، ٹپوری صاحب کے ایک اور شگوفے کے ساتھ آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ فقیر کا اشارہ کراچی کے بو علی سینا کامران شہزاد صاحب کی طرف۔ محترم سامعین و ناظرین، فقیر کسی کے لیے بھی ایسی زبان استعمال کرنے کا عادی نہیں ہے۔ یہ الفاظ خود حضرت بو علی سینا آف کراچی کے استعمال کردہ ہیں جو فقیر انہیں لوٹا دیتا ہے۔ وہ جلیل القدر ائمہ دین کے حق میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہم حضرت بو علی سینا صاحب کو واپس کر دیتے ہیں، ورنہ شروع میں ہم نے ان کے لیے اگرچہ وہ بھی دلیل کے تحت کہ اس مسئلے کے اندر انکار کرنے والا جو ہے اس کے لیے ائمہ نے احمق کا لفظ استعمال کیا تھا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فقیر نے ابتدائی ایک دو ویڈیوز کے اندر موصوف کو احمق کہا، تو ایک دوست کی طرف سے یہ میسج اور کمنٹس کیا گیا کہ آپ یہ نہ کہیں، تو فقیر نے اس کو ترک کر دیا۔ مگر یہ جو الفاظ موصوف خود ائمہ دین کے لیے، بزرگان دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، فقیر وہی حضرت کو لوٹا رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی اضافہ یا اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہوتا۔ ورنہ ہم اپنے مزاج کے مطابق حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی اس انداز میں گفتگو نہ کی جائے۔ باقی بد مذہب اور گستاخوں کے لیے اگرچہ ہمارا رویہ جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر والا ہی ہوتا ہے، یہ حضرت بو علی سینا صاحب اپنے شوق تحقیق و تقریر اور اپنے انداز سے احترام و تعظیم والا حق تو کھو چکے ہیں، کیونکہ یہ خود بزرگ ترین اور مسلمہ شخصیات کے لیے بھی جو الفاظ اور انداز اختیار کرتے ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ موصوف کو بھی اسی طرح مخاطب کیا جائے۔ بہرحال معاملہ چاہے جو بھی ہو، یہ حضرت کے اپنے الفاظ ہی ہوتے ہیں جنہیں ہم بڑے ادب و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت کو ہدیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو ٹپوری صاحب، آپ نے اپنے ویڈیو کلپ میں دیوبندیوں کے حکیم الامت تھانوی جی کی کفریہ عبارت کے دفاع میں جو گوہر افشانی کی تھی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور حسین بن منصور الحلاج وغیرہ کی جو مثالیں پیش کی تھیں، فقیر اپنی سابقہ ویڈیوز کے اندر ان کے متعلق عرض کر چکا ہے۔ تو ناظرین و سامعین میں سے جن احباب نے ہماری وہ سابقہ ویڈیوز نہیں دیکھیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری سابقہ ویڈیوز دیکھیں اور تشفی جو ہے ان کو سن کر تشفی حاصل کریں۔ باقی کراچی کے حضرت بو علی سینا صاحب جناب نے یہ اعتراض بھی کیا کہ معاذ اللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے بھی توہین کی ہے، جس پر جناب نے سر پر سینگ ہونے والی عبارت جو تھی اس کو پیش کیا اور اپنے گمان میں اسے گستاخانہ قرار دیا، اسے گستاخی قرار دیا۔ میری جان، تمہارا یہ اعتراض بھی بالکل غلط اور جاہلانہ ہے، اور علمی دنیا میں اس کی ذرہ برابر بھی حیثیت و اہمیت نہیں ہے۔ جناب نے خواہ مخواہ اپنے گلے کا زور لگا کر عوام کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اور یاد رہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جنہیں دیابنا وغیرہ اعتراضات کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور حیرت یہ ہے کہ جناب بھی اسے اپنا مضبوط اعتراض سمجھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ پہلے فتاوی رضویہ شریف کی وہ عبارت سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اس کا جواب جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک گروہ کا رد کرتے ہوئے کہا کہ لکھا، اور کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ،
کہ سر پر سینگ ہوتے ہیں، قرآن عظیم نے اسے خصلت یہود بتایا ہے کہ بات کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، سر پر سینگ ہونا یہ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب اور معنی کسی علامت یا نشانی کا ہونا ہوتا ہے۔ اردو زبان کی مشہور و معروف لغات کی طرف اگر ہم مراجعت کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہی معنی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ فرہنگ آصفیہ ہے جس کی جلد جو ہے وہ 3 ہے، صفحہ 55 ہے، اردو سائنس بورڈ لاہور سے یہ شائع کردہ ہے۔ اس کے اندر سر سینگ ہونا یعنی یہ جو محاورہ ہے یہ 3 طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک یوں کہ سر سینگ ہونا، ایک یوں کہ سر پر سینگ ہونا، ایک یوں کہ سر میں سینگ ہونا۔ یہ 3 طرح محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس محاورے کا اہل لغت نے جو معنی بیان کیا ہے ذرا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ فرہنگ آصفیہ کے اندر ہے کہ سر سینگ ہونا، سر پر کسی خاص علامت کا ہونا، کوئی خاص نشانی موجود ہونا۔ اسی طریقے یہ ابو نعیم کیونکہ اردو دان ہے تو ابو نعیم عبدالحکیم خان نشتر جلندری انہوں نے اپنی قائد اللغات کے صفحہ 579 کے اوپر اسی محاورے کو ذکر کیا کہ سر سینگ ہونا، تو اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ کوئی خاص نشانی موجود ہونا، سر پر کسی خاص علامت کا ظاہر ہونا۔ تو اسی طریقے یہ محمد امین بھٹی اور محمد ثقلین بھٹی انہوں نے جو اظہر اللغات لکھی ہے اس کے اندر جامع اظہر اللغات جو ہے اس کا صفحہ 624 ہے، کالم اول ہے، اظہر پبلشرز اردو بازار لاہور سے یہ شائع کی گئی ہے۔ یہاں لکھتے ہیں کہ سر سینگ ہونا یہ ہندی محاورہ ہے، کسی خاص نشانی کا موجود ہونا، سر پر خاص علامت کا ظاہر ہونا۔ یوں ہی جامع اللغات جو ہے خواجہ عبد المجید کی لکھی ہوئی اس کے اندر بھی اس لفظ کو ذکر کیا گیا، جلد 2 ہے، صفحہ 1232 ہے، کالم 2 ہے، اردو سائنس بورڈ لاہور سے یہ شائع کی گئی ہے کہ سر سینگ ہونا خاص نشانی ہونا۔ تو مولوی نور الحسن نیر کاکوروی نے BLLB جو تھے انہوں نے اپنی نور اللغات جلد 3 ہے، صفحہ 241 ہے، کالم اول ہے، جرنل پبلشنگ ہاؤس کراچی سے شائع شدہ ہے، وہ بھی اس محاورہ کو ذکر کر کے کہتے ہیں سر سینگ ہونا یعنی سر میں سینگ ہونا، یعنی دوسرا بھی انہوں نے اس کا ذکر کر دیا کہ ایک طرح سر سینگ ہونا استعمال ہوتا ہے، پھر سر میں سینگ ہونا بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کوئی خاص بات ہونا، فکرہ بے وقوف کے کیا سر سینگ ہوتے ہیں تو محتاج کے سر میں کیا سینگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے پاکستان سے جو اردو لغت پر سب سے جامع اور سب سے بڑی لغت جسے اردو لغت تاریخی اصول پر جو اس کی جلد 11 ہے، صفحہ اس کا جو ہے وہ 682 ہے، کالم اول ہے، اردو لغت بورڈ ترقی اردو بورڈ کراچی سے یہ شائع شدہ ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سر سینگ ہونا یہ محاورہ ہے، یعنی محاورہ کوئی ظاہری نشان ہونا، کوئی علامت ظاہر ہونا، کوئی خاص بات ہونا، گالی کے سر سینگ ہوتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، حوالے آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اب فتاوی رضویہ شریف کی عبارت کو ذرا سمجھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے زمانے میں، ان کے زمانے کے اندر کچھ لوگوں نے ایک مسئلہ جو ہے وہ پھیلایا کہ خلافت شرعیہ میں قریشیت شرط نہیں ہے، اور ان لوگوں نے احادیث کثیرہ میں من گھڑت تعویلیں اور من گھڑت مفاہیم بیان کرنا شروع کر دیے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان لوگوں پر رد کرتے ہوئے کہ یہ لوگ نصوص کے مفہوم میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زبردستی تحریف کر رہے ہیں، اور مصیبت یہ تھی کہ بعض لوگ اسے تحریف ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ جیسے ابھی کچھ عرصہ قبل ہمارے ہاں بھی ورفعناہ مکان علیہ کے متعلق
وہ شگوفہ جو چھوڑا گیا ویسے ہی حالات اس وقت بھی پیدا ہوئے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان لوگوں کا رد کیا اور ان کی من گھڑت تعویلات و تشریحات کو تحریفات قرار دیتے ہوئے ان کا رد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اور کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ سر پر سینگ ہوتے ہیں۔ قرآن عظیم نے اسے خصلت یہود بتایا کہ بات کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو حرکت کر رہے ہیں وہ تحریف ہی ہے۔ یہود بھی تو تورات میں تحریف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خصلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تحریف کرتے تھے، یعنی یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تحریف کرتے تھے۔ پس یہ لوگ بھی اسی طرح نصوص میں تحریف کر رہے ہیں۔ پس اگر ان کی تحریف کو نہ مانا جائے تو یہود کی تحریف کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، کیا اس کے سر پر سینگ یعنی کوئی علامت ہوتی ہے کہ اس علامت سے ہم یہود کے حق میں تو تحریف مان لیں اور ان لوگوں کے کام کو تحریف نہ مانیں؟ حالانکہ دونوں کے کام یکساں ہیں۔ یہود بھی تحریف کرتے تھے، یہ بھی تحریف کرتے ہیں۔ یہود کے کاموں کو تحریف قرار دے دیں اور ان کے کاموں کو ہم جو ہے وہ تحریف قرار نہ دیں۔ آخر یہود کے لیے جو یحرفون الکلم عن مواضعہ کہا گیا ہے اس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، مطلب کوئی علامت و نشانی ہوتی ہے۔ یہ مقصد ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی عبارت کا۔ اگر کوئی شخص اپنی موٹی عقل کی وجہ سے اس بات کو نہ سمجھ سکے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف کی عبارت کی ہم کوئی خود ساختہ تشریح نہیں کر رہے، بلکہ اس عبارت کا مفہوم اور مقصد ہی یہی ہے۔ تھانوی کی حفظ الایمان کی عبارت میں اس کے پیروکاروں نے اپنی منمانی جو تعویلات پیش کرتے ہیں، جبکہ حفظ الایمان کی عبارت جو ہے دیوبندیوں کی ان تمام تعویلات کی متحمل نہیں ہے، جبکہ فتاوی رضویہ شریف کی عبارت بالکل واضح ہے جس میں ہم نے کسی قسم کا جوڑ توڑ نہیں کیا، بلکہ محاورہ کا معنی جو ہے وہ کتب لغت سے پیش کر رہے ہیں۔ کراچی کے بو علی سینا صاحب جناب نے فتاوی رضویہ کی عبارت کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک مثال بھی پیش کی، ہم اسے بھی ناظرین و سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، آپ ذرا کامران شہزاد کی وہ مثال جو ہے اس کو سماعت فرمائیں، پھر فقیر اس پر چند باتیں عرض کرتا ہے۔ پاک کی تفسیر اس انداز میں کر رہا ہو کہ میں بولوں کہ یار یہ تفسیر قرآن کی تحریف کے مترادف ہے، تو میں اس کو یہی سمجھاؤں گا کہ اس انداز میں جو تفسیر کر رہے ہیں یہ قرآن پاک کے خلاف جا رہی ہے بات۔ قرآن اس انداز میں بات کر رہا ہے، تفسیر غلط کر رہے ہو، لیکن میں اس کو جواب دینے کے لیے اگر یہ جملہ بولوں، ایمانداری سے آپ بتائیے گا، میں اگر اس انداز میں بولوں کہ آپ جو حرکت کر رہے ہو یہ تحریف ہی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ لوگ جو یہود ہیں یہ باتوں کو پھیر دیا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے، تحریف کر دیا کرتے تھے، تو قرآن کی اس آیت میں کیا سینگ لگے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن کی اس آیت میں کیا سینگ لگے ہوئے ہیں؟ ارے حضرت، جناب کس دنیا میں رہ کر محقق و عالم کبیر بنتے پھر رہے ہیں؟ جناب کو اتنا بھی علم نہیں ہے ممثل لہو جس کے ساتھ مثال دی جا رہی ہوتی ہے کہ توضیح اور تفصیل کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے۔ جناب نے جو مثال پیش کی ہے وہ تو ممثل لہو سے مماثلت ہی نہیں رکھتی۔ جناب کی مثال ان الفاظ میں ہے کہ میں چاہے کسی کا رد کر رہا ہوں، میرے سامنے ایک بندہ ایسا آیا جو قرآن پاک کی تفسیر اس انداز میں کر رہا ہو یا یہ تفسیر قرآن کی تحریف کے مترادف ہے، تو میں اسے بھی سمجھاؤں گا کہ جو قرآن پاک کی اس انداز میں تفسیر کی ہے یہ قرآن پاک کے خلاف جا رہی ہے۔ قرآن اس انداز میں بات کر رہا ہے، یہ چیز غلط کہہ رہے ہو، میں اس کو جواب دینے کے لیے یہ جملہ بولوں، آپ ایمانداری سے بتائیے گا کہ میں اگر اس انداز میں بولوں آپ جو تفسیر کر رہے ہیں وہ تحریف ہی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، لوگ یہ جو یہود باتوں کو پھیر دیا کرتے تھے، بدل دیا کرتے تھے، تحریف کر دیا کرتے تھے، تو قرآن کی اس آیت میں کیا سینگ لگے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن کی اس آیت میں سینگ لگے ہوئے ہیں؟
جناب ابو علی سینا صاحب، جناب کی مثال ہی غلط ہے، یعنی فتاوی رضویہ شریف کی عبارت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عبارت میں تو سینگ لگنے کا انکار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب کسی کی واضح خصلت کی نشاندہی فرما دیتا ہے تو اگر کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ خصلت اپنائے تو اسے بھی مذکورین یعنی جن کے لیے اس خصلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ خصلت کا حامل ہی قرار پائے گا، اسے بھی وہی قرار دیا جائے گا۔ کوئی سینگ نہیں ہوتے کہ مذکورین جن کے لیے وہ آیہ کریمہ یا جن کی خصلت قرآن مجید کی آیت میں ذکر کی گئی ہے ان کے حق میں تو اس خصلت کو مانا جائے، اور دوسرا اگر کوئی اپناتا ہے تو اس کا مرتکب قرار نہ دیا جائے۔ یہ محاورات ہیں جنہیں سمجھنا تم جیسی موٹی عقل والے حضرت ابو علی سینا کا کام نہیں ہے۔ بہرحال فقیر کچھ مثالیں پیش کرتا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ مثلا کراچی کے حضرت ابو علی سینا صاحب جناب کہیں جاتے ہو اور وہاں کے لوگ جناب کو یہ کہہ کر وہاں سے نکال دیتے ہیں کہ جناب یہاں کیوں آئے ہیں، یہاں یہ جو ہے عزت مندوں کا محلہ ہے، عزت داروں کا محلہ ہے، یہاں پر عزت دار لوگ رہتے ہیں۔ جناب وہاں سے نکل آتے ہیں اور یہ بات جناب اس شخص کو بتاتے ہیں جو فتاوی رضویہ شریف لے کر جناب سے مسائل پوچھ رہا ہوتا ہے۔ جناب کی باتیں سن کر وہ شخص یہ کہنے لگتا ہے کہ سر جی اگر آپ عزت دار نہیں تو بھلا کیا عزت داروں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ اب کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جناب کے اس شاگرد نے یا جناب کے اس معاون نے جناب کی توہین کی ہے، اور نہ ہی یہ کہے گا کہ اس نے دوسرے عزت داروں کی توہین کی ہے، اور نہ ہی جناب اس سے ناراض ہوں گے کیونکہ اس نے موقع کی مناسبت سے محاورہ استعمال کیا ہے۔ اب ذرا دوسری مثال جو ہے وہ بھی سماعت کریں۔ میں دوسری مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی شرابی اور زانی سے جناب یہ کہیں کہ اس جگہ سے اٹھو، اس جگہ پر علماء بیٹھتے ہیں، اور وہ شخص کہے کہ علماء یہاں کیوں بیٹھیں گے، کیا علماء کے سر سینگ ہوتے ہیں؟ اب سننے والا سمجھے گا کہ یہ علماء کی توہین کر رہا ہے۔ لیکن حضرت کراچی کے ابو علی سینا صاحب جناب کہیں جائیں اور کوئی جناب سے یہ کہے کہ یہاں سے اٹھو، یہاں علماء بیٹھتے ہیں، اور جناب ان سے کہیں کہ کیا علماء کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، اب میں جناب من سے پوچھتا ہوں کہ کیا جناب کا یہ جواب جو ہے علماء کی توہین ہوگا، یا کوئی بھی باشعور انسان اسے علماء کی گستاخی سمجھے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے ہی جو مثال جناب نے بیان کی ہے اس کا تعلق ممثل لہو سے نہیں ہے۔ جناب نے جہالت کی وجہ سے غلط مطابقت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں جناب کی پیش کردہ مثال جو ہے اس سے ہی حقیقت کو واضح کرتا ہوں۔ مثلا جی اگر کوئی رافضی اپنا 40 پاروں والا جعلی صحیفہ پڑھ کر لوگوں سے یہ کہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور جناب اس سے کہیں کہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، جواب میں وہ رافضی کہے کہ قرآن حکیم کی آیات میں سینگ ہوتے ہیں، اس کا یہ جملہ قرآن مجید کی گستاخی ہے۔ لیکن اگر کسی رافضی کے سامنے قرآن مجید آپ پڑھیں، قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کریں، اور وہ رافضی کہے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن کی آیت نہیں، اور جناب اس کے جواب میں کہیں کہ قرآن کی آیت میں سینگ لگے ہوتے ہیں، تو اس کو کوئی بھی توہین قرار نہیں دے گا، کیونکہ یہاں پر قرآن مجید کی آیات کے لیے سینگوں کا اثبات نہیں ہو رہا، بلکہ انکار جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور قرآن مجید کی آیات کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ بس یہی باریک سا فرق ہے جناب کی موٹی عقل جسے سمجھنے سے قاصر ہے، اور یہ بھی اپنی موٹی عقل سے نہ سمجھ لینا کہ یہ پہلو دار لفظ ہے جو دو معنوں کو متضمن ہے۔ ایسا نہیں، سیاق و سباق کے بدلنے سے معنی بدل رہا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو وہاں محاورہ استعمال کیا ہے وہ محاورہ استعمال کرنا مبنی بر گستاخی نہیں ہے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو عبارت ذکر کی ہے اس کے اندر شائبہ بھی گستاخی کا موجود نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔